بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطلب کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ڈر نہ لگتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ بیوقوف لڑکی، تم رو کیوں رہی ہو؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے کہ تم نے یہاں بیٹھ کر آنسو بہانا شروع کر دیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کو دیکھ کر وہ اس کے گرد بازو پھیلاتے اسے اپنے سینے سے لگاتے بولا۔ یہ عمل بے اختیار ہوا تھا، اسے بالکل بھی احساس نہ ہوا کہ کب وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا ہے، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگتے ہی وہ جیسے اس کے دل کے قریب ہو کر اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ مجھے اونچائی سے بہت ڈر لگتا ہے، کارب پلیز مجھے تھوڑی دیر اپنے پاس رہنے دیں، اس نے بہت مشکل سے کہتے ہوئے اس کے گریبان کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اس فیلنگ کو محسوس کرتے کارب پہلے ہی اسے خود سے الگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھتا وہ ایسا نہیں کر پایا۔ بیوقوف لڑکی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور اونچائی سے بھلا کیا ڈرنا؟ اونچائی میں سانس لینے کا مطلب ہوتا ہے ہواؤں سے باتیں کرنا۔ دیکھو اس طرف سے، جہاز کے نیچے دیکھو، دور وہ حسین منظر، وہ دیکھو کتنا خوبصورت لگتا ہے، ہر چیز ایسا لگتا ہے جیسے دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ اسے زبردستی اس کا رخ باہر کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کا مقصد اسے ڈرانا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے اندر تھوڑی سی ہمت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، پلیز مجھے کچھ نہیں دیکھنا، پلیز مجھے یہیں رہنے دیں، میں ٹھیک ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، پلیز مجھے خود سے الگ مت کیجیے گا۔ وہ مزید ڈرتے ہوئے بولی تو کارب نے اسے تنگ نہ کیا، بلکہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے اس کے گرد بازو پھیلائے رکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ دنیا جہان سے غافل ہو چکی تھی، اس نے غور کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے ہی سو گئی تھی۔ اس کے اس طرح سے سونے پر وہ مسکرا دیا۔ کتنی ڈرپوک لڑکی تھی یہ، اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ اس دن تو ہمت دکھا رہی تھی جب اس کے منہ پر تمانچہ مارا تھا، اور آج جیسے اس کی پناہ میں دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا تو بے اختیار ہی انگلی اس کے لبوں کی جانب چلی گئی۔ انہی لبوں نے اسے پہلی دفعہ دیوانہ کیا تھا کہ اس کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو گیا۔ اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر محسوس کرتے ہوئے وہ بے اختیار ان پر جھکا اور نرمی سے چھوتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے ساتھ گزرا وقت حسین تھا۔ اپنے پہلو میں اسے نہ پا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دروازہ اس نے اچھی طرح لاک کیا تھا، چابی بھی اس کے پاس تھی، وہ اسے چھوڑ کر جا نہیں سکتی تھی۔ تو وہ اچانک صبح سویرے کہاں غائب ہو گئی؟ تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل کر اسے تلاش کرتا، اس کو واش روم میں پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس کی جان میں جان آئی تھی، وہ واش روم میں تھی۔ وہ انتہا کی ڈرپوک لڑکی، وہ اسے چھوڑ کر جا نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی یہ ڈر نہ جانے کب کیسے اس نے اس کے اندر جگہ بنائی تھی۔ کیا وہ اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ ان دونوں کا ساتھ صرف چند گھنٹوں کا تھا، تو کیا اس کے لیے ان چند گھنٹوں میں اتنی ہی اہم ہو گئی تھی کہ وہ اس کے چھوڑ کر جانے کے خیال سے خوفزدہ ہونے لگا تھا؟ اس نے کب کس رشتے کو اہمیت دی تھی؟ نہ تو اس کے نزدیک اس کے باپ سے اس کا رشتہ تھا، اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا، اور نہ ہی سٹیلی ماں اس کے لیے اہم تھی۔ اس کے لیے تو کوئی رشتہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، تو پھر یہ جو چند گھنٹے پہلے اس کے ساتھ جڑا رشتہ تھا وہ اتنا اہم کیسے ہو گیا تھا؟ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اسے بے حساب چاہنے لگا تھا۔ اتنے کم وقت میں وہ اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی تھی۔ وہ بے چینی سے وہیں بیٹھا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنا وقت لگتا ہے نہانے میں، اس نے مٹھی بیچ کر سوچا تھا، اور پھر زیادہ دیر سوچنے میں وقت برباد نہیں کیا، بلکہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ اندر اچھل کر رہ گئی۔ تم کیا 1 سال کے بعد نہا رہی ہو جو اتنے گھنٹے لگ رہے ہیں؟ نہا کر جلدی باہر نکلو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ بے حد غصے سے بولا تھا، جبکہ وہ جو ابھی ابھی آ کر نہانے لگی تھی اس کی گرجدار آواز پر گھبرا کر رہ گئی۔ کیا اس نے اندر اتنا زیادہ وقت لگا دیا تھا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ اسے تو ابھی اندر آئے ہوئے بمشکل 3 سے 4 منٹ ہی ہوئے تھے،
تو وہ یوں باہر چلا کیوں رہا تھا؟ وہ تو سو رہا تھا تو اچانک ناشتہ کیسے آ گیا؟ وہ حیران پریشان سوچ کر رہ گئی، جبکہ وہ کمرے میں موجود فون پر ناشتہ آرڈر بھی کر چکا تھا، جبکہ نظر واش روم کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھے، اور اس نے زیادہ بے چین نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ جلدی سے کپڑے پہن کر باہر آ گئی تھی۔ اس نے ابھی تک رات کے اسی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ دلہن کا جو لباس وہ اپنے ساتھ لائی تھی وہ تو کہیں غائب ہی ہو گیا تھا۔ اتنے گھنٹے لگا دیے نہانے میں، اتنا وقت لگتا ہے کیا؟ بیٹھو یہاں، ناشتہ آ رہا ہے۔ وہ بے حد غصے سے اس کا بازو تھام کر اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ ناشتہ ابھی آیا نہیں تھا، بلکہ آ رہا تھا تو ٹھنڈا کیسے ہو رہا تھا؟ وہ چپ ہو گئی۔ غصہ تو بہت آیا، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ تو پہلے تھی اور نہ ہی کل رات اس کی بے باک حرکتوں کے بعد اس میں باقی بچی تھی۔ جبکہ وہ اس کے سامنے بیٹھا مسلسل نظر اس کے ہونٹوں پر ٹکائے ہوئے تھا، جہاں پر وہ کل رات اپنی شدت کا ایک چھوٹا سا نشان چھوڑ چکا تھا۔ انہیں ہوٹل پہنچتے پہنچتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ یہ ایک بہت مشہور ہوٹل تھا جہاں ان کے کمرہ بک کیے گیا تھا، مینمون سویٹ۔ ایک نیا شادی شدہ جوڑے کے لیے ہر طرح کی رہائش یہاں پر موجود تھی۔ تم انجوائے کرو، میں فریش ہو کر تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ بلکہ ایسا کرو کہ تم فریش ہو جاؤ، مجھے ذرا ایک دوست سے رابطہ کرنا ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یقیناً اس کا دوست وہی لڑکی ہوگی جس کی لپسٹک کے نشان آتے ہوئے اس کی شرٹ پر تھے۔ وہ فریش ہو کر آرام کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن زیادہ دیر لیٹ نہیں پائی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ نماز ادا نہیں کرے گی، کیونکہ مغرب تو قضا ہو چکی تھی، جبکہ اس وقت اسے اتنی سخت نیند آ رہی تھی کہ عشاء پڑھنے کی ہمت محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر اسے نماز پڑھے بنا سکون بھی نہیں آتا تھا، اور پھر جب تک اپنے دل کی ساری باتیں اللہ کے حضور نہ کرتی تب تک اسے سکون بھی تو نہیں ملتا تھا۔ رات بھی اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن ذلاور شاہ کے حساب سے اب تک سوگ ختم ہو جانا چاہیے۔ اسے یہ سب کچھ اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ اس کا تو یہی کہنا تھا کہ غلطی جہانگیر شاہ کی اپنی ہے، جس نے اپنی بیٹی کو اس کے بارے میں بتانے کی بجائے اس کی شادی کسی اور سے کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب کچھ جہانگیر شاہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ یہ سب اتنی جلد بازی میں نہ کرتا تو یقیناً وہ اتنی جلدی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ابھی عمر ہی کیا تھی اس کی؟ صرف 18 سال۔ یقیناً وہ ابھی اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی، اور وہ جہانگیر شاہ اسے کسی اور کے نکاح میں دے رہا تھا۔ یہ بات وہ کیسے برداشت کرتا؟ کل رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ جہانگیر شاہ کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کا ارادہ بہت دھوم دھام سے اس کے گھر بارات لے کر آنے کا تھا۔ وہ تقریباً 2 سال تک شادی کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن جہانگیر اس سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسے اپنا بنانے میں اس نے زیادہ وقت نہیں لگایا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنے اور اس لڑکی کے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی پھوپھو کی بیٹی تھی، اس کی بچپن کی منگ تھی۔ دوسرا وہ اس کی محبت تھی۔ اگر وہ اپنی ضد چھوڑ بھی دیتا، جہانگیر شاہ کے بیٹی کو چھوڑ دیتا، تب بھی وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اس کی محبت تھی۔ اسے اسی کی باہوں میں آنا تھا، اسے اسی کا مقصد مقدر بنا تھا۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ فیصلہ تو اس نے کالج میں اسے دیکھتے ہی کر لیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت ہونٹ، لمبے سیاہ بال اسے پہلے ہی نظر میں اس کا دیوانہ بنا گئے تھے۔ ٹھیک سے کھانا کھاؤ، اس نے ذرا سختی سے کہا، جو کہ بالکل کسی چڑیا کی طرح ذرا سا کھا رہی تھی۔ میں ٹھیک سے کھا رہی ہوں، اس نے ہمت کر کے بولا تھا، لیکن اس کی قسمت ہی خراب تھی، اس کے سامنے اس کی آواز نکلتی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک سے کھاتی تو مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچتا، لمحے میں اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اس حرکت پر وہ گھبرا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اسے سختی سے خود میں قید کر چکا تھا۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ رات کو میں نے کوشش کی تھی، لیکن تمہاری معصوم شکل دیکھ کر مجھے تم پر ترس آ گیا۔ لیکن فی الحال مجھے تمہاری ضرورت ہے۔
وہ زبردستی اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا تو اسے مجبور ہو کر کھانا پڑا۔ جہاں اس کی گود میں بیٹھی بے حد شرمندہ تھی، وہی یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ جب تک وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا لیتی وہ اسے اس کی گود سے اٹھنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چپ چاپ شرمندہ ہوتے ہوئے ہی مگر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی، جب تک اس کا اپنا دل بھر نہ گیا اسے کھلانے سے۔ وہ واپس جب کمرے میں آیا تو وہ نماز ادا کر رہی تھی۔ خدایا، ایک دن اگر نماز ادا نہیں کرو گی تو اللہ ناراض نہیں ہو جائیں گے۔ کہہ دیتی آج معذرت یا اللہ، آج میں بہت تھک گئی ہوں، اتنی لمبی فلائٹ لے کر آئی ہوں، لیکن نہیں، تمہیں تو اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے راضی ہو کر تمہارے لیے میرے دل میں جگہ پیدا کر دے اور میں تمہیں ساری زندگی کے لیے اپنے پاس رکھ لوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ تمہاری لمبی لمبی دعاؤں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ اور جیسے ہی جان ماز اٹھا کر سیدھی ہوئی تو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہماری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔